جی تو ناظرین، جانثار ڈرامے میں اب تک ہم نے دیکھا کہ فضا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر آئی ہوئی ہوتی ہے مال میں شاپنگ کے لیے، تو وہیں پہ وہ ردا سے ملتی ہے۔ وہ ردا سے دعا کے بارے میں پوچھتی ہے کہ دعا تمہارے پاس ضرور آئی ہوگی۔ ردا پہلے تو منع کر دیتی ہے لیکن پھر اسے بتاتی ہے دعا آئی تھی لیکن میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ ردا سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتی ہے جس نے دعا کو فون دیا تھا، لیکن وہ کہتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر دوسری طرف دعا کو دکھاتے ہیں جو کہ نوشروان کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اس کا اس پہ بہت بڑا احسان ہے، اس لیے وہ اسی کی وفادار رہے گی۔ گھر آنے کے بعد فراز پھر سے فضا کے اوپر غصہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم دعا کا پیچھا چھوڑ دو کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ فراز کو اپنا راز کھل جانے کا ڈر ہے، اس لیے وہ بار بار فضا کو اس کام سے روک رہا ہے۔ پھر نوشروان کو دکھاتے ہیں جو کہ جعفر سے پوچھتا ہے کہ حملہ کس نے کیا تھا، مجھے تم اس بارے میں بتاؤ۔ جعفر پہلے تو بتانے سے منع کرتا ہے، جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ تمہیں میں نے کوئی کام دیا اور تم کوئی کام کرنے سے منع کر رہے ہو۔ پھر نوشروان کے غصہ کرنے پر وہ اسے بتا دیتا ہے کہ آپ پر اور دعا میڈم پر حملہ کروانے والی کشمالہ بی بی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد نوشروان اپنے گارڈز کو لیتا ہے اور سیدھا حویلی چلا جاتا ہے۔ پھر کشمالہ دعا کو فون کرتی ہے اور فون کر کے اسے بتاتی ہے کہ وہ نوشروان کی پہلی بیوی ہے اور وہ اس کی خاندانی بیوی ہے جسے اس کے ماں باپ نے بھی قبول کیا ہے اور اس کو صرف اس نے دل لگی کے لیے رکھا ہے، اور یہ کہ نوشروان کے ماں باپ اسے قبول نہیں کریں گے، اسی لیے تو وہ اس کے نکاح میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ نوشروان جب حویلی جاتا ہے تو وہ کشمالہ کے اوپر بہت غصہ ہوتا ہے اور اس سے کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری دعا کے اوپر حملہ کروایا، قاتلانہ حملہ کروایا اور تم اسے جان سے مارنا چاہتی تھی۔ وہیں پہ نوشروان کی ماں بھی ہوتی ہے جو کہ معاملہ سنبھالنے کے لیے اسے وہاں سے ہٹا لیتی ہے۔ پھر وہ کشمالہ سے بات کرتی ہے لیکن کشمالہ کسی طور بھی اس کی بات سننے پہ راضی نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ کشمالہ سے کہتی ہے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے اس کا نقصان اسے خود ہو سکتا ہے۔ پھر نوشروان اپنے بابا کے پاس جاتا ہے جو کہ صرف تھوڑے ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے دعا سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے وہ ان کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہ دعا سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ وہ کشمالہ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ جس سے چاہیں اس کا نکاح کروا سکتے ہیں کیونکہ کشمالہ اپنی محرومی کا بدلہ دعا سے لینا چاہتی ہے اور وہ اس نے قاتلانہ حملہ کروایا، جس کو سننے کے بعد اس کے بابا سائیں بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نوشروان اتنی آسانی سے کشمالہ کو طلاق دے پائے گا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جانثار، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔